سے پہلے اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کر دے، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دے کہ کتنے بھی طوفان کیوں نہ آ جائے، کتنے فتنے کیوں نہ آ جائے، غیر مسلم انہیں کتنا ہی بہکا کیوں نہ دے، وہ بچے یا بچیاں اپنے اسلام سے ہاتھ نہ دھوئے۔ اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ جب وہ کلاس کرنے کے لیے جائیں، کسی غیر مسلم سے بات کریں تو کیسے بات کرنی ہے، نرم لہجے بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو ایسے لہجے میں بات کرنی ہے کہ سامنے والا بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ بندی میرے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بات رکھتی۔ والدین اور وہ والدین جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں اس طور پر کہ اپنے بچوں یا بچیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر کر دیتے اور ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں انہیں پسند نہیں ہے شادی کرنا، یا ایسے والدین، سننے میں تو یہاں تک آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ بچہ اپنی بیوی سے طلاق لے لے اور بیوی اپنے شوہر سے خلا لے لے، اس چیز وجہ سے کیونکہ بچی اور بچے کے ماں باپ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا رشتہ اچھا نہیں چل رہا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اپنے رشتے کو ختم کر دو۔ یعنی یہ چیز صرف انا کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارا معاشرہ اور خاص طور سے وہ معاشرہ جس معاشرے میں لوگ قرآن و سنت کے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بات دیکھنے میں آتی ہے اور منظر عام پر یہ چیز آتی ہے کہ اس کے باوجود بھی اس معاشرے میں سب سے زیادہ قتل و غارت عام ہے، سب سے زیادہ ڈکیتی عام ہے، سب سے زیادہ نشہ عام ہے، سب سے زیادہ جوا بازی عام ہے، سب سے زیادہ زناکاری عام ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں اس کے باوجود ہے کہ اس معاشرے کے رہنے والے تمام افراد کا یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر یہ بیان کیا، كتبنا على بني اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز فرض کی، یہ چیز لکھ دی کہ اگر کوئی شخص کسی جان کو یعنی کسی اور شخص کو قتل کرتا ہے اور جس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے وہ شخص ظالم نہیں ہے، اس شخص نے کسی کو قتل نہیں کیا لیکن اس کے باوجود اس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ شخص جسے قتل کیا جا رہا ہے وہ زمین میں فساد پھیلانے والا نہیں ہے، چوری ڈکیتی کرنے والا نہیں ہے، کسی کو قتل کرنے والا نہیں ہے، کسی پر غلط نگاہ اٹھانے والا نہیں ہے، کسی کے مال کو ہڑپنے والا نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، اس کے باوجود اس شخص کو قتل کیا جا رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جس بندے نے بھی اس شخص کے ساتھ ایسا کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے صرف اس ایک انسان کی جان نہیں لی بلکہ اس نے تمام کے تمام انسانوں کی جان لے لی، پوری دنیا کی، اس نے پوری دنیا کا قتل کیا۔ اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے بیان کیا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس بندے نے کسی کی جان بچا لی اس صورت میں کہ کسی بندے کا کہیں پر ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں اس کی جان بچا لی، اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا، اس صورت میں کہ اس کا کوئی پڑوسی بیمار تھا، اس کی تیمارداری کی اور اسے اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا اور اس کی بیماری کی حالت میں اس کی مدد کر دی، یہ تمام کی تمام صورتیں اختیار کر کے اس نے کسی بندے کی جان بچا لی، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے تمام انسانیت کی جان بچا لی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قانون بیان کیا۔ اس کے بعد کیا فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، کہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے، ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے باوجود بھی، یعنی یہ قرآن و سنت کی باتیں آپ کو بتلا دی گئی، اس کے باوجود بھی اگر لوگ اپنے بات سے نہ پھرے، لوگ قتل کرنا نہ چھوڑے، ذرا ذرا سی باتوں پر لڑائی کرنا نہ چھوڑے، کسی کے مال کو ہڑپنا نہ چھوڑے، زمین میں فساد پھیلانا نہ چھوڑے، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون، لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں زمین کے اندر میں ظلم و زیادتی کرتے ہیں، زمین کے اندر میں فساد پھیلاتے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں۔ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی
اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کے تعلق سے باتیں بیان کی، لیکن یہ قرآن ہر امت کے لیے ہے، یہ قرآن اس وقت تک کے لیے ہے جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے، اور ہر ایک انسان کو اس قرآن کی ایک ایک بات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے جو قانون بیان کیا ہے پوری انسانیت کے لیے قانون بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو ناجائز قتل کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی شخص زمین میں فساد پھیلاتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کے خزانے کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کے فلیٹ کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کی زمین جائیداد کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرتا ہے، پیسے ہونے کا اظہار کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو ایسے تمام کے تمام لوگ یہ سنیں کہ ان لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کچھ بدلہ بھی رکھا ہے۔ وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سزا بیان کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا سزا بیان کی؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض۔ چار سزا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ایسے لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرے، اور اس کے بعد میں فرمایا الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، زمین کے اندر فساد پھیلائے، کسی کے مال کو ہڑپ لے، کسی کی زمین تھی اسے جان بوجھ کر لے لیا، کسی کو ذرا سی بات پر قتل کر دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا تو اسے زندگی بھر اس سے بات نہ کرنا، اور اپنے معاشرے کے اندر پورا ایک مسلم معاشرہ کو بگاڑ کر رکھ دینا، یہ تمام کی تمام صفتیں اگر کوئی بندہ اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان یقتلوا، اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے، زمین میں فساد پھیلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے قانون بیان کیا، اسلامی حکومت ہے، ان یقتلوا، سب سے پہلے اسے قتل کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان یقتلوا، اسے قتل کیا جائے گا، او یصلبوا، یا اسے پھانسی دی جائے گی، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس بندے کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹے جائیں گے۔ یعنی اگر دائیں ہاتھ کاٹے گئے ہیں تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، بایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے تو دایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی صورت او ينفوا من الارض، یا زمین سے دربدر کر دیا جائے گا، اسے اس معاشرے سے نکال دیا جائے گا۔ یہ چار صورتیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ان لوگوں کے تعلق سے، چار سزائیں ہیں جو لوگ زمین کے اندر میں فساد پھیلاتے ہیں، کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ایسے لوگوں کے تعلق سے یہ اس وقت ہے جبکہ اسلامی حکومت ہو۔ لیکن اس کے بعد میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ذالک لہم خزی فی الدنیا، ایسے لوگوں کے لیے دنیا کے اندر میں رسوائی ہے، ذلت اور رسوائی کے دن انہیں اس دنیا کے اندر دیکھنے پڑیں گے۔ بھلے سے اس بندے نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، بھلے سے اس بندے نے کسی کو قتل کیا ہوگا، اپنی طاقت و قوت کے نتیجے میں آ کر اپنی طاقت و قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، لیکن ایک نہ ایک دن اسے دنیا کے اندر ہی زندگی میں اسے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، دوسری آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے مفسرین نے لکھا ہے یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جبکہ کچھ لوگ عقل اور قرینا، دو قبیلہ تھا، وہاں سے کچھ لوگ مسلمان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے، یعنی مدینہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عقل اور قرینا کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ وہ لوگ مسلمان تو ہو گئے اور وہاں رہنے تو لگے، لیکن انہیں مدینہ کی آب و ہوا اچھی نہ لگی، یعنی انہیں سوٹ نہ کی، لہٰذا ان کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ مدینہ سے باہر نکل جاؤ، اور مدینہ سے باہر جا کر وہاں جا کر جہاں اونٹ صدقے کے اونٹ ہیں وہاں جا کر تم لوگ اپنی زندگی بسر کرو، اور وہاں جا کر اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب پیو، لہٰذا تمہیں شفا بھی ملے گی۔ یہ تو دو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا حکم دیا، لہٰذا وہ لوگ وہاں گئے، جانے کے بعد وہاں زندگی گزارے، اور زندگی گزارنے کے بعد وہ عمل کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرنے کا حکم دیا تھا، وہ لوگ شفایاب ہو گئے، صحیح ہو گئے۔ اس کے بعد میں ان لوگوں نے غداری کی، اس کے بعد میں ان لوگوں نے غداری یہ کی کہ صدقے کے جو اونٹ تھے جو مدینہ سے باہر رکھے جاتے تھے، ان لوگوں نے اسلام سے مرتد ہو کر، اسلام کو چھوڑ کر، اسلام کے اندر داخل ہونے کے بعد اسلام سے نکل کر ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں کے رکھوالے اور وہاں کے چرواہوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔
اور ان کی آنکھوں میں سلائی ڈال دی، یعنی جو سیخ ہوتی ہے، جو لوہے کی سیخ ہوتی ہے، انہیں گرم کر کے ان کے آنکھوں میں ڈال دی، اور اس کے بعد میں وہاں کے تمام اونٹ کو وہ لوگ ہا کر لے گئے۔ جب یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، پورے حالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان لوگوں کے پیچھے کچھ آدمی لگوا دیا اور تمام لوگوں کو پکڑ کر لایا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قانون کو نافذ کیا۔ کیا قانون تھا؟ او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا دیے۔ اگر کسی بندے کا دائیں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹا گیا، کسی بندے کا بایاں پاؤں کٹا تو دایاں پاؤں کاٹا گیا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ تھا، اللہ رب العالمین کا یہ حکم دیا، کیونکہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا تھا۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ بھی وہی کیا کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے مسلمانوں کی آنکھوں میں سلائی ڈلوائی تھی، مسلمانوں کے آنکھوں میں لوہا بالکل گرم ڈال دیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تاکہ آئندہ کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز جو کر کے دکھائی، اور یہ کرنا ان لوگوں کا جو تھا وہ ظلم و زیادتی تھی، ان لوگوں کا مال بھی ہڑپنا تھا، ان لوگوں کا قتل و غارت بھی کرنا تھا، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ سزا دی اور یہ بتلا دیا کہ دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے ذلت و رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے ہی۔ لہٰذا ان تمام لوگوں کو جو لوگ اس آج کے وقت میں بھی کسی کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اور مارنے پیٹنے کے بعد میں ان کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں، یا وہ لوگ بڑے افسوس کے ساتھ یہی بات کہنی پڑتی ہے کہ وہ لوگ جو کسی کے پاس میں کرایہ دار بن کے رہتے ہیں، کرایہ دار بننے کے بعد میں کوئی بندہ آپ پر احسان کرتا ہے، کچھ سال آپ اس گھر میں کرایہ دار بن کے رہتے ہیں، پھر ان کی زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں۔ یہ لوگ بھی کان کھول کر سنیں کہ یہ لوگ ظالم ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں، انہوں نے ان کی زمینوں کو ہڑپا ہے۔ اور وہ لوگ جو یتیموں کے مال کو کھاتے ہیں، چاہے بھائی ہو، چاہے چاچا ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جو یتیموں کے مال کو کھا لیتے ہیں، بچوں کو زمینوں کو ہڑپ لیتے ہیں، اور تمام کے تمام لوگ سنیں انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ اس چیز کو، وہ جو چیز انہوں نے اختیار کی ہے، جو چیزیں انہوں نے ان سے ہڑپ لی ہے، کل قیامت کے دن وہ لوگ اس چیز کو کھائیں گے، کس طور پر؟ آگ کی شکل میں، آگ کی شکل میں اپنے پیٹ کے اندر ڈالیں گے۔ کل قیامت کے دن انہیں یہ بات معلوم ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان کیا جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں، کسی کی زمین ہڑپ لیتے ہیں، اور ظلم و ستم کے اگر دائرے کے اندر گھسے تو ظلم و ستم کا دائرہ بہت بڑا ہے۔ ایک بھائی اپنی بہن پر ظلم کرتا ہے اس طور پر کہ جب اسے وراثت دینے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ بہانے لگاتا ہے کہ ہم نے شادی کے وقت میں اپنے بہنوں پر بہت خرچے کر دیے، کروڑوں کا سامان ہم نے دے دیا، لہٰذا وراثت میں سے ہم انہیں حق نہیں دیں گے۔ ایسے لوگ، ایسے بھائی کان کھول کر سن لے، آپ زندگی کے اندر 1 لاکھ کیا، 1 کروڑ کیا، 10 کروڑ دے لیں، اپنی بہنوں کو شادی کے وقت میں 10 کروڑ دے لیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو اس چیز کو کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ کرنے کا اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم نہیں دیا کہ آپ شادی کے وقت میں 1000 خرچ کریں، کروڑ خرچ کریں، لیکن ہاں جو اللہ رب العالمین نے حکم نافذ کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے ایک چیز فرض کر دی ہے کہ بہن کو اس کا حصہ دینا ہے تو دینا ہے، اور اگر آپ یہ چیز نہیں دیتے ہیں تو اس یتیم کا آپ نے مال کھایا ہے، اس بہن کا آپ نے مال کھایا ہے، اس کا حق کو آپ نے ادا نہیں کیا، یہ بھی ایک ظلم ہے۔ اور وہ والدین جو اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہیں اس طور پر کہ اپنے بچوں یا بچیوں کی شادی ان کی اجازت کے بغیر کر دیتے، اور ایسی جگہ کرتے ہیں جہاں انہیں پسند نہیں ہے شادی کرنا، یا ایسے والدین، سننے میں تو یہاں تک آتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، ایسے والدین ہیں جو اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو اس بات پر ابھارتا ہے کہ بچہ اپنی بیوی سے طلاق لے لے اور بیوی اپنے شوہر سے خلا لے لے، اس وجہ سے کیونکہ بچی اور بچے کے ماں باپ کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا رشتہ اچھا نہیں چل رہا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی اپنے رشتے کو ختم کر دو۔ یعنی یہ چیز صرف انا کی وجہ سے ہو رہی ہے، تکبر کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ فلاں رشتہ دار نے ہمیں اپنے نظر میں گرا دیا، لہٰذا تم ان سے اپنا رشتہ ختم کر لو۔ آج ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ ایک واقعہ میرے پاس ایسا آیا کہ ایک بچے کا واقعہ آیا، اس بچے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب یہ بتائیے
کہ ہمارے والدین ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے شوہر سے خلا لے لو، اس وجہ سے اس نے وجہ بیان کی کہ میری والدہ اور اس لڑکے یعنی میرے جو شوہر ہیں ان کی والدہ کے درمیان لڑائی ہو گئی تھی، کسی بات پہ بحث ہو گئی تھی، لہٰذا میری والدہ نے میرے والد نے یہ بات کہی ہے کہ ان سے خلا لے لیا جائے۔ یقین جانے ایسے تمام کے تمام والدین ظالم ہیں۔ ایک تو اس والدین نے اس بچے کا حق چھینا، اس بچے کو اس کے والد سے الگ کر دیا۔ دوسرا حق یہ چھینا کہ ان والدین نے اس شوہر کو اس کی بیوی سے الگ کر دیا۔ یہ تمام کے تمام صورتیں ایسی ہے جو صورت کے نتیجے میں آج ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، اور لوگ اپنی منمانی کر رہے اپنی منمانی کے نتیجے میں دین کو چلا رہے ہیں۔ اپنا من کرتا ہے بچے کی جہاں شادی کر دیتے ہیں، اپنا من کرتا ہے شادی کو جڑوا لیتے ہیں، اپنا من کر دیتا ہے شادی کو ہٹوا لیتے ہیں۔ یقین جانے ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا بڑا خطرناک اعلان ہے، اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ رب العالمین کے لعنت ہے ظالموں پر۔ اب جو والدین یہ کہتے ہیں بڑھاپے کی عمر میں کہ بچے ہماری فرما برداری نہیں کر رہے، بچوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تو ان کی مرضی نہیں پوچھی تھی، بچوں کے ساتھ آپ نے ظلم کیا تھا اس سے نہیں پوچھا تھا تمہیں کہاں شادی کرنی ہے، بچوں کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا کہ اس کے بچپنے میں آپ نے اس کو پیار نہیں دیا جو پیار دینا تھا، اس کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے باتیں نہیں کہ جو باتیں کرنی تھی، بچپن میں اس کے ساتھ آپ نے کھیلا نہیں جو کھیلنا تھا، وہ تمام کے تمام پیار محبت جو دکھانا تھا آپ نے نہیں دکھائے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج وہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں، جب ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جب آپ عمر دراز ہو جاتے ہیں تو وہ بدلہ لیتے ہیں اس طور پر کہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ کے حق کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا بڑا عمل جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، بڑا خطرناک عمل ہے، وہ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہ ہے ارتداد۔ ارتداد کیا ہے؟ ارتداد ہے کہ ایک انسان اپنے دین سے پھر جائے۔ ارتداد کا معنی ہوتا ہے پھرنا، لوٹ جانا، چھوڑ دینا، یہ تمام اس کے میننگ میں آتی ہے، اور آتا ہے ارتداد علی الدین، دین سے پھر جانا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے تعلق سے بیان کیا کہ جو لوگ دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتے ہیں، ان لوگوں کی سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ وہ لوگ جو دین اسلام کو قبول کرتے ہیں، دین اسلام پر رہتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے چاہے کوئی بھی صورت ہو، اس صورت میں پڑھنے کی وجہ سے اپنے دین کو چھوڑ دیتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنے، من بدل دینہ فاقتلوہ۔ کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم لگا دیا، فرمایا جس نے اپنے دین کو بدل دیا، جو مرتد ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، جس نے دین کو چھوڑ دیا، دین سے پھر گیا، فقتلوا، اسے قتل کر دو۔ اسلامی حکومت ہوگی اگر آپ نے دین کو چھوڑ دیا، دین کو چھوڑا اس طور پر کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی حق میں حق تلفی کی، پہلے آپ نے توحید کو مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، ان تمام چیزوں کو قبول کرنے کے بعد میں آپ نے اسلام کو چھوڑ دیا، اپنے دل کے اندر سے ایمان نکال دیا، تو یقین جانے اگر اسلامی حکومت آج ہو جائے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ حضرات یہ چیز سامنے رکھیں، یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ لوگ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بھی رکھیں، اور یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ کو سناؤں گا کہ جس طریقے سے ایک انسان کافر ہوتا ہے، اسلام کے اندر نہیں ہوتا ہے یا گنہگار ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے یہ چیز رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، کوئی بندہ صحیح طور پر اسلام پر عمل کرنے لگتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس پر یہ کرم کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو تو مٹاتا ہی ہے، اس کے گناہ کو نیکی میں کنورٹ کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے نتیجے میں بڑی سخت وعید ہے کہ وہ بندہ اپنے تمام کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے، تمام کے تمام نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان سنے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، کہ جس بندے نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، جو اپنے دین سے مرتد ہو گیا تم میں سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور وہ اسی حالت میں دنیا سے گیا کہ وہ بندہ کافر تھا۔
وہ بندہ کافر تھا، اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتا تھا، اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا کے اندر جتنے اعمال اس نے کر رکھے تھے، نہ اسے دنیا میں فائدہ پہنچائیں گے، نہ اسے آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، تمام برباد ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ بات سوچ کر دین اسلام سے پھرے کہ اگر آپ دین اسلام سے پھر رہے ہیں تو دین اسلام سے پھرنے کے بعد میں جس بھی مذہب میں جائیں گے ان کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو کہاں ڈالیں گے، لیکن ہاں اسلام کے اندر رہیں گے، مسلمان بن کر رہیں گے، قرآن و سنت پر چلیں گے تو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ایک گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا، اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور وہ لوگ جو دین کو چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کے اندر تو یہ چیز ہے کہ ان کے اعمال برباد ہوں گے، اور اسلامی حکومت ہوگی تو آپ قتل کیے جائیں گے، اور آخرت میں کیا سزا ہے ان لوگوں کے تعلق سے، کسی بھی دھرم میں آپ جاتے ہیں دین چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ جہنمی ہیں، جہنم میں جلتے رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ لوگ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ سزا بیان کی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان اسلام سے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، چاہے وہ مسلم لڑکے ہوں چاہے وہ مسلم لڑکیاں ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تین وجہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو میری نظر میں سب سے زیادہ خطرناک لگے۔ سب سے پہلی وجہ جس نے آج نہ صرف یہ کہ نوجوان نسلوں کو برباد کیا ہے بلکہ بچے کو بھی اور بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ چیز ہے موبائل فون۔ وہ چیز ہے موبائل فون۔ یہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ جس نے اپنے انٹرنیٹ کی وجہ سے نوجوان نسلوں کو تو برباد ہی کیا ہے، جن کے پاس عقل و شعور بہترین طریقے سے ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی برباد کیا ہے، جو نوجوان جو ننھی سی نسلیں ہوتی ہیں 10 سال کی، 12 سال کی، 13 سال کی، انہیں بھی برباد کر کے رکھ دیا اس موبائل نے، اور ان بوڑھے بزرگوں کو بھی برباد کر دیا ہے جو لوگ ان موبائل کے اندر میں غلط چیزیں دیکھتے ہیں یا فتنے والی چیزیں دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کے اپنے ذہن کو خراب کرتے ہیں، اپنے معاشرے کو خراب کرتے ہیں اور معاشرے کو خراب کر کے اپنے خاندان کو برباد کرتے ہیں۔ لہٰذا تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے، تمام ذمہ داروں سے گزارش ہے، اگر آپ بھائی ہیں تو بھائی کی حیثیت سے اپنی بہن پر نظر رکھیں، اگر آپ والدین ہیں تو والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ آپ کے بچے موبائل کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، اگر موبائل استعمال کر بھی رہے ہیں تو کیوں استعمال کر رہے ہیں، اگر غلط استعمال کر رہے ہیں تو انہیں ان غلط کاموں سے روکیں۔ اگر آپ نے ابھی بھی اپنے بچوں کو غلط استعمال کرنے سے نہیں روکا تو سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں مسلم لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، تو یہ بعید نہیں ہے کہ 10 سال کے بعد میں آپ کے معاشرے میں سے، آپ کے خاندان میں سے اور اندر گھسو تو آپ کے گھر میں سے کوئی بچی کسی مسلمان کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، کیونکہ آپ نے اپنی بچی کو اتنی تعلیم نہیں دی ہے، اتنا اسلام نہیں سکھایا ہے، اتنا دین نہیں بتایا ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہ سکے۔ آج کون ایسے والد ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنی بچی کو فاطمہ کا پورا حیات و خدمات بتلائی ہو؟ کون ایسے والد ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اسے پڑھ کر سنایا ہو؟ کون ایسے والد جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے خدیجہ کی پوری زندگی اسے پڑھ کر سنائی ہو؟ کون ایسے والد جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کون تھی، کہاں مری، اس کے بارے میں ہم نے اپنی بچی یا بچے کو بتلایا ہو؟ نہیں پائے جائیں گے، اکے دکے چنندہ انسان پائے جائیں گے۔ لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے بچوں کو دین اسلام سکھائیں، دین اسلام سکھائیں۔ اور دوسری بڑی چیز مخلوط تعلیم، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھنا۔ اب معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ اگر آپ تعلیم نہ دیں تو آپ کے بچے پیچھے رہ جائیں گے، آپ کے بچے پیچھے رہ جائیں گے۔ لہٰذا آپ اپنے بچوں کو تعلیم تو دیں، لیکن وہاں تعلیم دلانے سے پہلے اپنے بچوں کو اس طرح سے ٹرین کر دیں، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دے دیں کہ کتنے بھی طوفان کیوں نہ آ جائے، کتنے فتنے کیوں نہ آ جائے، غیر مسلم انہیں کتنا ہی بہکا کیوں نہ دے، وہ بچے یا بچیاں اپنے اسلام سے ہاتھ نہ دھوئیں۔ اپنی بچیوں کو یہ سکھائیں کہ جب وہ کلاس کرنے کے لیے جائیں، کسی غیر مسلم سے بات کریں تو کیسے بات کرنی ہے، نرم لہجے بات نہیں کرنی، بات کرنی ہے تو ایسے لہجے بات کرنی ہے کہ سامنے والا بندہ یہ نہ سوچے کہ وہ بندی میرے تعلق سے اپنے دل میں کوئی بات رکھتی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن دو چیزوں کے نتیجے میں آج ہمارا معاشرہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں
اور ان تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے معاشرے کو سدھارے اور اپنے معاشرے کو اس طور پر سدھارے کہ اللہ رب العالمین کی وہ ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اپنے تمام کے تمام باشعور انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہو یہ ایک آیت کریمہ سن کر جائے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا کہ ایمان والو تم مومنوں کے علاوہ کسی اور کو اپنا قلبی دوست نہ بناؤ. لا یألونکم خبالا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوگ جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تمہارے پیچھے لگے رہتے ہیں, تمہاری تباہی کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ تم عروج پر جاؤ, وہ نہیں چاہتے کہ تم ترقی کر جاؤ. اس کے بعد فرمایا اللہ رب العالمین نے ودوا ما عنتم وہ تو چاہتے ہیں کہ تم تکلیف میں پڑے رہو. اور اس کے بعد میں فرمایا قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ان کی زبان سے بھی ابھی چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ تمہاری دشمنی ان کی زبان سے بھی دکھ رہی ہے, اور ان کے دل کے اندر جو چیز ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے. اس کے بعد میں آخر میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون ہم نے تمہارے سامنے یہ چیزیں واضح کر دی, اگر تم عقل و شعور والے ہو سمجھ رکھتے ہو تو اب بھی سدھر جاؤ. اگر اب بھی نہیں سدھرے تو آنے والا وقت آپ کے لیے بھی خراب ہوگا, آپ کے معاشرے کے خراب ہوگا اور آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے خراب ہوگا. لہٰذا اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, یابی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحت یابی عطا فرمائے, تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. جو وفات پا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں دین و اسلام پر توحید پر ہماری وفات فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.